قوت قاتل کی قوت مزدور پکارے مزدور پکارے پنجاب کا راجا بابا کراچی بلوچ پکارے کشمیر کا لیڈر دیش کا راجا دیش کا راجا ابراج کرے گا ابراج کرے گا ہم بیٹے تیرے ہم ووٹر تیرے ووٹر تیرے جان جمائیں گے ہم جان بھی دیں گے ہم جان بھی دیں گے دیش کا راجا دیش کا راجا ابراج کرے گا ابراج کرے گا حق و صداقت کی نشانی جیوے جیوے تبلیغ اسلام کے بعد خصوصاً 1970 میں قدم رکھا اور حضرت علامہ 1970 کی اسمبلی میں کراچی سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے مقابلہ میں وزیر اعظم پاکستان کے لیے الیکشن لڑا اور قومی اسمبلی میں آپ کی گراں قدر خدمات مسلمانان پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں آئینی طور پر سرکاری مذہب اسلام قرار دلوایا اور دوسری خاص بات کہ 1973 کے آئین میں جو عوام پاکستان کے لیے ایک متفقہ آئین کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے قبل کوئی آئین متفقہ آئین نہیں بنا تھا، اس میں مسلمان کی صحیح تعریف قائد ملت اسلامیہ آپ کے اور ہمارے قائد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے کی اور آپ اسی اسمبلی میں ممبر اسمبلی ہوتے ہوئے سندھ سے سینٹ کی سیٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے اور پھر پاکستان کے ایوان بالا میں آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی اور اس کے بعد 1977 کے انتخابات میں پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل میں سب سے زیادہ کام حضرت علامہ نورانی صاحب کا ہی تھا، جنہوں نے 9 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اور پھر نورانی کون ہے؟ نورانی وہ شخصیت ہے جو کسی جابر کے سامنے جھک نہیں سکا، یا یہ کہیے کہ کوئی جابر ان کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکا، اور کوئی ظالم، کوئی آمر حکمران جس کو خرید نہیں سکا، اور آج تک نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں عوام اہل سنت کا ہی خاصہ ہے کہ ان کو نہ جھکنے والا اور نہ بکنے والا قائد میسر آیا ہے۔ اور پھر قائد ملت اسلامیہ جس عظیم شخصیت کے خلف الرشید ہیں حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ، ان کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے سفیر اسلام کا خطاب دیا، اور آج بھی صحیح تبلیغ اسلام کا کام ورلڈ اسلامک مشن کے نام پلیٹ فارم سے قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ سر انجام دے رہے ہیں، اور بیرون ممالک برطانیہ، کینیڈا اور خصوصاً افریقی ممالک میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے
दस्त हक प्रस्त पर हजारों नहीं लाखों गैर मुस्लिमों ने कलमा तौहीद पढ़ा है। और ये आपकी और हमारी अंजुमन अनवार मुस्तफा की यह खुशकिस्मती है कि हजरत अल्लामा ने हमारी दावत को इस गांव में आने के लिए कबूल फरमाया। और इस दावत को कबूल फरमाने पर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं हजरत अल्लामा का शुक्रिया अदा कर सकूं। ये इतना बड़ा एहसान है कि इस गांव में कायदे मिल्लत इस्लामिया, चेयरमैन मिल्ली जरजेती काउंसिल व सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान का आना, यह आपकी और हमारी खुशकिस्मती है कि आज शान सहाबा के इस 21वें स्टेज पर आपकी और हमारे कायद तशरीफ फरमा है। और उनकी नजर एक शेर करना चाहता हूं कि हमने हर दौर में तस्दीक रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। छोड़कर सिलसिलाए सियासत का फंसूं, फक्त एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। तो अब मैं दावत खिताब दूंगा कायदे मिल्लत इस्लामिया